السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، آج میں نے آپ سے قربانی کے 43 مسائل بیان کرنے ہیں۔ قربانی کے 43 مسائل کہ قربانی کرنے کے کیا مسائل ہیں۔ ایک آدمی قربانی کرتا ہے لیکن اس بیچارے کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات وہ اپنی قربانی کو خراب کر لیتا ہے، بجائے ثواب کے گناہ کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مسئلے کو سمجھنا ضروری اور لازمی ہے۔ ہاں، تو یہ مسائل آپ جو ہے ان کو سمجھیے گا اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کیجئے گا۔ بہت ہی اہم مسائل آج آپ سے بیان کیے جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، ان مسائل کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کی جائے گی۔ اگر میرے چینل کے اوپر آپ نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں اپنے مسائل کی طرف۔ میرے دوستو، جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقر عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ بقر عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اور اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن پھر اگر کر دے تو اس میں بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ مسئلہ نمبر تھا 1۔ اب مسئلہ نمبر 2، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اب مسئلہ نمبر 3، بقر عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے۔ چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہترین دن بقر عید کا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ کا، یعنی پہلا دن۔ اور مسئلہ نمبر 4، بقر عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جب لوگ نماز پڑھ چکیں تب کرے۔ البتہ اگر کوئی دیہات اور گاؤں میں رہتا ہے اور تو وہاں طلوع صبح صادق کے بعد بھی قربانی کر دینا درست ہے، اگر وہاں عید نماز نہیں ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کوئی شہر کا رہنے والا ہے، اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دیتا ہے تو اس کی قربانی بقر عید کی نماز سے پہلے بھی درست ہے، اگرچہ خود وہ شہر ہی میں موجود ہے۔ لیکن جب قربانی دیہات میں بھیج دی تو نماز سے پہلے قربانی کرنا درست ہو گیا۔ ذبح ہونے کے بعد اس کو منگوا لے اور گوشت بھی کھا لے۔ مسئلہ نمبر 6، 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے۔ جب سورج ڈوب گیا اب قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7، 10ویں اور 12ویں تک جب جی چاہے قربانی کرے، چاہے دن میں چاہے یا رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں، شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی درست نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 8، 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچ گیا یا 15 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اسی طرح اگر پہلے اتنا مال نہ تھا اس لیے قربانی واجب نہ تھی، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے کہیں سے مال مل گیا تو قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 9، اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا
بہتر ہے اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کروا سکتا ہے، اور وہاں جانور کے سامنے کھڑا ہونا بہتر ہے۔ اگر جگہ نہ ہو تو کسی اور جگہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 10، قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دل میں خیال کر لیا میں قربانی کر رہا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں پڑھا، فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا تو بھی قربانی درست ہو گئی، لیکن اگر یاد ہو تو وہ دعا پڑھ لینا بہتر ہے۔ ہاں، مسئلہ نمبر 11، قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے، بلکہ اگر نابالغ اولاد مالدار بھی ہو تب بھی اس کی طرف سے کرنا واجب نہیں ہے، اگر اپنے مال میں سے نہ اپنے مال سے نہ اس اولاد کے مال سے۔ مسئلہ نمبر 12، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، اتنے جانوروں کی قربانی درست ہے اور کسی جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 13، گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہوں کہ قربانی کریں تو بھی درست ہے، شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصہ سے کم نہ ہو اور سب کی نیت قربانی کرنے کی ہو، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اگر کسی کا حصہ 7ویں حصہ سے کم ہوگا تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی، کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی جس کا حصہ پورا نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 14، اگر گائے میں 7 آدمی سے کم شریک ہوئے، جیسے 5 آدمی شریک ہوئے یا 6 آدمی شریک ہوئے اور کسی کا حصہ 7ویں حصہ سے کم نہیں، تب بھی سب کی قربانی درست ہے۔ اگر 8 آدمی شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 15، قربانی کے لیے کسی نے جانور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی اور مل گیا تو اس کو اور اس گائے میں شریک کر لیں گے اور سانجے میں قربانی کریں گے، اس کے بعد کچھ اور لوگ گائے میں شریک ہو گئے تو درست ہے، اور اگر خریدتے وقت اس کی نیت شریک کرنے کی نہ تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربان کرنے کی اس کی نیت کا ارادہ تھا تو اب اس میں کسی اور کا شریک ہونا بہتر تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو دیکھنا چاہیے کہ جس نے شریک کیا ہے وہ امیر ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا غریب ہے۔ تو جس پر قربانی واجب نہیں ہے اگر امیر ہے تو درست ہے، اور اگر غریب ہے تو درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 16، اگر قربانی کا جانور کہیں گم ہو گیا اس لیے دوسرا خریدا، پھر وہ پہلا مل گیا، اور اگر امیر آدمی کو ایسا اتفاق ہوا تو ایک ہی جانور کی قربانی اس پر واجب ہے، اور اگر غریب آدمی کو ایسا اتفاق ہوا تو دونوں جانوروں کی قربانی اس پر واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 17، 7 آدمی گائے میں شریک ہوئے تو گوشت بانٹنے کے وقت اٹکل سے نہ بانٹیں بلکہ خوب ٹھیک تول ناپ کر بانٹیں، اگر اس میں ادھر ادھر کریں گے تو گناہ ہوگا، سب کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 18، بکری سال بھر سے کم کی درست نہیں، جب پورے سال بھر کی ہو تب قربانی درست ہے، اور گائے بھینس 2 برس سے کم کی درست نہیں، پورے 2 برس کی ہو چکی تب قربانی درست ہے، اور اونٹ 5 برس سے کم کا درست نہیں ہے، اور دمبا یا بھیڑ اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو اور سال بھر والے بھیڑ دمبوں میں اگر چھوڑ دو تو کچھ فرق معلوم نہ ہو تو ایسے وقت 6 مہینے کے دمبا اور بھیڑ کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 19،
جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو، ایک آنکھ کی تہائی روشنی جاتی رہی ہو یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، ایک کان آگے سے کٹا ہوا ہو یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو، یا کان میں کوئی سوراخ ہو، یا اس کی دم تہائی حصہ کٹی ہوئی ہو، یا اس کی دم کٹی ہوئی ہو، اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 20، جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، چوتھا پاؤں رکھتا ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس سے سہارا لگتا ہے لیکن لنگڑا کر کے چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 21، اتنا دبلا یعنی کہ جانور بالکل مریل جانور جس کی ہڈیاں میں بالکل بودا نظر نہ آ رہا ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 22، جس جانور کے بالکل دانت نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر کچھ دانت گر گئے ہوں لیکن جتنے گرے ہوں اس سے زیادہ باقی ہوں تو اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 23، جس جانور کے پیدائشی کان نہیں ہے اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 24، جس جانور کی پیدائشی سے سینگ نہیں ہے یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی درست ہے، البتہ اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی اس کی درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 25، خصی یعنی کہ بدھیا، بکرے اور مینڈھے وغیرہ کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے خارش کھجلی ہو اس کی قربانی درست ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بالکل لاغر ہو گیا ہو تو درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 26، اگر جانور قربانی کے لیے خرید لیا تب کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں ہوتی ہے تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر کے قربانی کرے۔ ہاں اگر غریب آدمی ہو تو جس پر قربانی کرنا واجب نہیں تو اس کے واسطے درست ہے وہی جانور قربان کر دے۔ مسئلہ نمبر 27، قربانی کا گوشت آپ کھاوے، اپنے رشتہ دار کو دے اور لوگوں کو بھی دے، فقیروں محتاجوں کو دے، خیرات کرے، اور بہتر یہ ہے کہ کم سے کم تہائی حصہ خیرات کر دے، خیرات میں تہائی سے کمی نہ کرے، لیکن اگر کسی نے تھوڑا ہی گوشت خیرات کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 28، قربانی کی کھال تو یوں ہی خیرات کر دے یا بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دے، وہ قیمت ایسے لوگوں کو دے جن پر زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، اور قیمت میں جو پیسے ملے ہیں وہی پیسے خیرات کرنا چاہیے، اور وہ پیسے کسی کام میں خرچ کر ڈالے اور اتنے میں ہی اپنے پاس سے پیسے دے دے تو بری بات ہے، مگر ادا تو ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 29، اس کھال کی قیمت کو مسجد کی مرمت یا کسی نیک کام میں لگانا، امام کی اس سے تنخواہ دینا، اور یہ جائز نہیں ہے، خیرات ہی کر دینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 30، اگر کھال کو اپنے کام میں لاوے جیسے اس کی چھلنی یا منوالی یا مشک یا ڈول یا جا نماز بنوالی، یہ بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 31، کچھ گوشت یا چربی یا پھیپھڑے کسائی کو مزدوری میں نہ دے بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ سے دے۔ مسئلہ نمبر 32، قربانی کی رسی، جھول وغیرہ سب خیرات کر دے۔ مسئلہ نمبر 33، کسی پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 34، کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے۔ اگر بکری خرید لی تھی تو وہی بکری بعینہ خیرات کر دے۔ مسئلہ نمبر 35، جس نے قربانی کرنے کی منت مانی پھر وہ کام پورا ہو گیا جس کے واسطے منت مانی تھی تو اب قربانی کرنا واجب ہے چاہے مالدار ہو یا نہ ہو، اور منت کی قربانی کا سب گوشت فقیروں کو خیرات کر دے، نہ آپ کھائے نہ امیروں کو دے۔ یاد رکھنا منت کی جو قربانی ہے اس میں فرق ہے،
اگر کسی نے منت مانی ہے قربانی کی تو وہ جب قربانی کرے گا اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے۔ لیکن اس منت والی قربانی کا گوشت نہ آپ کھا سکتا ہے نہ گھر میں رکھ سکتا ہے اور اس کو خیرات کر دے، نہ کسی امیر کو دے سکتا ہے۔ ہاں، مسئلہ نمبر 36، اگر اپنی خوشی سے کسی مردے کے ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرے تو اس کے گوشت میں سے خود کھانا کھلانا بانٹنا سب درست ہے، جس طرح اپنی قربانی کا حکم ہے۔ اب مسئلہ نمبر 37، لیکن اگر کوئی مردہ وصیت کر گیا ہو کہ میرے ترکہ میں سے میری طرف سے قربانی کی جاوے اور اس کی وصیت پر اسی کے مال سے قربانی کی گئی تو اس قربانی کے تمام گوشت وغیرہ کا خیرات کر دینا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 38، اگر کوئی شخص یہاں موجود نہیں اور دوسرے شخص سے اس کی طرف سے بغیر اس کے امر کے قربانی کر دی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوئی۔ اگر کسی جانور میں سے کسی غائب کا حصہ بدو اور اس کے امر سے تجویز کر دیا اور تو حصہ داروں کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 39، اگر کوئی جانور کسی کے حصہ پر دیا جائے تو یہ جانور اس پرورش کرنے والے کی ملک نہیں بلکہ اصل مالک کا ہی ہے، اس لیے اگر کسی نے اس کے پالنے والی سے خرید کر قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوئی۔ اگر ایسا جانور خریدنا ہو تو اصل مالک سے جس سے حصہ پر دیا ہے خرید لیں۔ مسئلہ نمبر 40، اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور وہ سب گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ یکجا ہی فقراء اور احباب کو تقسیم کرنا یا کھانا پکانا کر کھلانا چاہیں تو بھی جائز ہے۔ اگر تقسیم کریں گے تو اس میں برابری ضروری ہے، برابری لازمی کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 41، قربانی کی کھال کی قیمت کسی اجرت میں دینا جائز نہیں کیونکہ اس کا خیرات کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 42، قربانی کا گوشت کافروں کو بھی دینا جائز ہے بشرط یہ کہ اجرت میں نہ دیا جائے۔ اور مسئلہ نمبر 43، اگر کوئی جانور گابن ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، پھر اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، یہ تھے قربانی کے 43 مسائل 43۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسائل بہت پسند آئیں گے، آپ اسے آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کا پتہ چل جائے۔ تو اگر چینل کے اوپر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔